بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی 2 نفل نماز کا طریقہ۔ شب برات سے پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ نماز بہت پسند ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان اسلامی تقویم کا وہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ کہلاتا ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں رات کو، جسے برصغیر میں عموماً شب برات کہا جاتا ہے، امت مسلمہ میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ عربی مصادر میں اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور قرب الہی کی امید کے ساتھ عبادت کی طرف متوجہ ہونے کا ایک خاص موقع ملتا ہے۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین رحمۃ اللہ علیہم اور تبع تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس رات کو عبادت، دعا، استغفار اور نفل نمازوں کے ساتھ زندہ رکھنے کا تصور موجود رہا ہے۔ اگرچہ اس کی کیفیت اور طریقہ کار میں مختلف فقہی آراء پائی جاتی ہیں، امت کے جلیل القدر علماء نے اس رات کو انفرادی عبادت کے لیے موزوں قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ان مبارک راتوں میں عبادت، توبہ اور رجوع اللہ کو خاص مقام حاصل ہے۔ نمبر 1، اللہ کی رحمت کا نزول۔ سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یہ آیت اس قرآنی اصول کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتی ہے، خاص طور پر وہ راتیں جن میں بندہ ندامت اور عاجزی کے ساتھ رجوع کرے۔ نمبر 2، رات کی عبادت کی فضیلت۔ سورۃ المزمل میں ارشاد ہے، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ قابو میں رکھنے والا اور بات کو زیادہ درست کرنے والا ہے۔ یہ آیت اس بات کی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ رات کی عبادت، خصوصاً نفل نماز، بندے کے دل کو پاک اور نیت کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 3، استغفار کرنے والوں کی تعریف۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو راتوں کے آخری حصے میں استغفار کرتے ہیں، یہ وصف شب برات جیسی راتوں میں خاص طور پر قابل توجہ بن جاتا ہے۔ نمبر 4، فیصلوں والی رات کا تصور۔ سورۃ الدخان میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اس رات میں ہر حکمت والا کام طے کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیات شب قدر کے بارے میں ہیں، تاہم علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے فیصلے، رحمت اور برکت کا تصور دیگر بابرکت راتوں میں بھی شامل حال رہتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا راستہ۔ سورۃ السجدہ میں فرمایا، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ یہ آیت نفل نماز، خصوصاً رات کی نماز کی روح کو بیان کرتی ہے۔ شب برات کے حوالے سے متعدد احادیث مروی ہیں جنہیں محدثین نے ضعیف، حسن اور بعض کو قابل عمل قرار دیا ہے۔ اہل علم کا اصول یہ رہا ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی شرائط کے ساتھ عمل کی اجازت دی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات طویل قیام فرمایا اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات میں نماز اور دعا کو پسند فرمایا، اگرچہ کوئی خاص رکعات مقرر نہیں کی۔ تابعین کے دور میں جیسے حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ اور مکحول رحمۃ اللہ علیہ اس رات کو عبادت میں گزارتے تھے، جس کا ذکر تاریخی کتب میں ملتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ تابعین کرام میں ایک نہایت جلیل القدر بزرگ، محدث، فقیہ اور صاحب تقوی شخصیت تھے۔
آپ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے علم حاصل کیا اور اپنی پوری زندگی عبادت، علم اور آخرت کی فکر میں گزار دی۔ تاریخ اسلام میں آپ کی زندگی سادگی، خشیت الہی اور مسلسل مجاہدے کی روشن مثال ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق شام حمص کے علاقے سے تھا۔ آپ نے کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مثلاً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اکابر سے حدیث و فقہ حاصل کی۔ ائمہ حدیث نے آپ کو سکا، عابد اور کثیر العبادت قرار دیا ہے۔ آپ نہ صرف علم کے حامل تھے بلکہ اس علم پر عمل کرنے والے بھی تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا شمار ان تابعین میں ہوتا ہے جن کی زندگی خود ایک عملی درس تھی۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو کثرت عبادت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ اکثر نفلی روزے رکھا کرتے تھے، نماز تہجد کے خاص اہتمام کے ساتھ قیام اللیل فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت آپ کی روز مرہ زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ روتے ہوئے دعا کرنا اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا آپ کی پہچان تھی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ فرماتے تھے، دنیا میں راحت کم اور آخرت میں راحت زیادہ ہے۔ عقل مند وہی ہے جو زیادہ والی راحت کو اختیار کرے۔ تابعین کے دور میں شب بارات کو نیکی، توبہ اور عبادت کی رات کے طور پر جانا جاتا تھا۔ خصوصاً اہل شام میں اس رات کے اہتمام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ کا شمار بھی انہی بزرگوں میں ہوتا ہے جو اس رات کو غفلت میں نہیں گزارتے تھے۔ تاریخی آثار میں یہ مضمون ملتا ہے کہ آپ نصف شعبان کی رات میں خصوصی عبادت کرتے، نوافل، دعا، استغفار اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، امت مسلمہ کی مغفرت اور اصلاح کے لیے دعائیں فرماتے، اس رات کو محاسبہ نفس اور توبہ کا ذریعہ بناتے۔ اہم بات یہ ہے کہ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر تابعین کا طریقہ سادہ اور سنت کے دائرے میں تھا، نہ دکھاوا، نہ بدعت، بلکہ اخلاص، خاموشی اور اللہ سے تعلق۔ حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ دنیا کی زیب و زینت سے بے نیاز تھے۔ سادہ لباس، سادہ خوراک، منصب و شہرت سے دوری، آپ کا دل ہمیشہ آخرت کی فکر میں ڈوبا رہتا تھا۔ آپ اکثر موت کو یاد کرتے اور فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی اصل خوشی اس دن ہے جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ ائمہ فقہ نے واضح کیا کہ اس رات انفرادی نفل نماز، تلاوت اور دعا افضل ہے، نہ کہ باقاعدہ اجتماع۔ محترم ناظرین، شعبان کی 15ویں شب شب بارات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے، اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایات میں ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ رکھنے والا، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے رب سے توبہ نہ کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے،
کون مصیبت زدہ ہے، مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اس رات میں 3 کام کرنے ہیں۔ قبرستان جا کر مردوں کے لیے اصالہ ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اس درجے میں رکھنا چاہیے۔ اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کر کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ ایام بیض کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ محترم ناظرین، ماہ شعبان جا رہا ہے، وہ مہینہ جس میں صرف 2 نوافل انسان کے برسوں کی بدنصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں رکاوٹیں ہیں، رزق بند ہے، دل بے چین ہے، تو شب بارات کی رات یہ 2 نوافل آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ سن لیجئے، شب بارات کی رات ادا کیے جانے والے یہ 2 نوافل اللہ کے دربار میں ایسی قبولیت پاتے ہیں کہ قسمت جاگ اٹھتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں شب بارات کی رات یہ 2 نوافل بدنصیبی کے تالے توڑ کر رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ یہ عام نوافل نہیں، یہ وہ نوافل ہیں جو ٹوٹے نصیبوں کو جوڑ دیتے ہیں اور مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں۔ شب بارات کی رات میں اگر یہ 2 نوافل پڑھ لیے جائیں تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ قسمت کی لکیر بدلنی ہو، پریشانیاں ختم کرنی ہو تو یہ 2 نوافل مت چھوڑیں۔ آج شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ 2 رکعت نوافل جو بدنصیبی کو خوش نصیبی میں بدل دیتے ہیں۔ شعبان اسلامی سال کا ایک نہایت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے میں عبادت کا اجر عام دنوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شعبان میں دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی طرف سچی توبہ کی توجہ کے ساتھ رجوع کیا جائے تو رحمت الہی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے مبارک لمحات میں پڑھے جانے والے نوافل بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ شب بارات میں صرف 2 رکعت نوافل ادا کرنا ایک نہایت مؤثر عبادت سمجھی جاتی ہے۔ یہ نوافل خالص نیت اور مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیے جائیں۔ ہر رکعت میں اللہ کی بڑائی، عاجزی اور اپنی حاجت کا احساس دل میں رکھا جائے۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی 3 بڑی سے بڑی حاجات مانگی جائیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دعا کو خاص قبولیت عطا کی جاتی ہے۔ جب بندہ شعبان میں سچے دل، مکمل یقین اور مضبوط ایمان کے ساتھ یہ 2 رکعت نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ ممکن ہے کہ حاجت فوراً پوری ہو جائے یا کسی بہتر شکل میں عطا کر دی جائے، کیونکہ اللہ اپنے بندے کے حق میں سب سے بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ نیت خالص ہو، دل میں یقین ہو اور زبان پر عاجزی کے ساتھ دعا ہو۔
شعبان کے اس عظیم الشان مہینہ میں بس یہ 2 رکعت نوافل پڑھ لیجئے اور اپنی 3 بڑی سے بڑی حاجات اللہ تبارک و تعالی سے فوراً پوری کروا لیجئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بار پھر سے ہم گنہگاروں پر اپنا فضل و کرم فرمایا اور ہمیں ماہ شعبان کے بابرکت لمحات عطا فرمائے۔ ہم سب ماہ شعبان کی برکتوں سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ کے ہاں اس محترم مہینے کی کیا برکات ہیں۔ ناظرین اکرام، ماہ شعبان کا مہینہ اتنی برکت و فضیلت والا ہے کہ اس مہینے میں کیا جانے والا ہر نیک عمل اپنی تاثیر ضرور دکھاتا ہے، اور کیوں نہ ہو۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ یہ مہینہ یعنی ماہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پریشان بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول کرتا ہے، بس یہ کہ نیک نیت اور اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو کیا جائے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ شب بارات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں نام اعمال تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے۔ لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب بارات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ماہ شعبان کے وسط میں ایک رات ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کے معنی چھٹکارے کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، اس رات کو شب بارات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 2 قسم کی بارات ہوتی ہے، ایک بارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدبختوں کو ہوتی ہے اور دوسری بارات اللہ کے محبوب بندوں کو ذلت و خواری سے ہوتی ہے۔ شیخ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین پر مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اور فرشتوں کی عیدیں شب بارات اور شب قدر ہیں۔ چونکہ انسان سوتے ہیں اس لیے ان کی عیدیں دن میں رکھی گئی ہیں، اور فرشتے نہیں سوتے اس لیے ان کی عیدیں رات میں رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی درمیانی رات جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھائیے کیونکہ یہ برکت والی رات ہے۔ میں نے پوچھا اس میں کیسی برکت ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور سوائے مشرک، ساحر، کاہن، شراب کا عادی، سود خور اور زانی کے علاوہ سب لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں بخشتا جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لیں۔ بعض روایات میں رشتہ توڑنے والا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور عراف یعنی طبلہ بجانے والا بھی آیا ہے، یعنی اس رات ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔
اس رات میں اللہ تعالیٰ سال بھر کے کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ مرنے والے لوگ زندہ لوگوں سے الگ کر دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جو لوگ حج بیت اللہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام بھی الگ کر دیے جاتے ہیں۔ عطار بن یسار سے روایت ہے کہ شعبان کی درمیانی رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک شخص سفر کے لیے نکلتا ہے یا ایک شخص نکاح کرتا ہے، حالانکہ ان کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا ہوتا ہے۔ دینی حلقوں اور مساجد میں اکثر و بیشتر اس رات کے اندر دعا و استغفار اور عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دراصل شب بیداری کی راتوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں وہ نفل ہوتی ہیں، اور عند الحنفیہ نفل عبادات گھر میں ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق نوافل، تلاوت اور صلاۃ تسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ جہاں تک روزوں کی بات ہے تو ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو سکے تو ایام بیض کے روزے رکھے جائیں، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 15ویں کا روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ معجب اجر و ثواب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور متعدد احادیث میں ماہ شعبان اور اس کی 15ویں شب بارات کے انگنت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہ مبارک رات گناہوں پر ندامت، توبہ و مناجات اور دعاؤں کی قبولیت کے بابرکت لمحات پر مشتمل ہے۔ اس شب رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطاؤں کو معاف کیا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اس ماہ کے شروع ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا۔ اس کا اندازہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے نفلی روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اس رات یعنی شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شب یہ ہوتا ہے کہ اس سال جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں سب کی تفصیل لکھ دی جاتی ہے، اور جتنے اس سال مرنے والے ہیں وہ سب بھی اس رات لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں سب بندوں کے سارے سال کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کے مقررہ روزی مقررہ وقت پر اترتی ہے۔ محترم ناظرین، شب بارات جہاں ہم دیگر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری نفل نماز پڑھتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ شب بارات یہ 2 رکعت نماز نفل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ نماز بہت زیادہ پسند ہے۔ اس نماز کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل ہیں۔ یہ فرض نمازوں کے بعد نفل نماز میں سب سے ذوالنفل نماز ہے۔ یہ آپ شب برات والی رات ضرور ادا کیجئے گا، اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس رات یہ نوافل آپ ضرور پڑھیے گا۔ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نیت کیسے کریں گے، اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے، مکمل طریقہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سے لے کر صبح طلوع فجر ہونے سے پہلے تک، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے۔ اس پوری رات میں آپ کسی بھی وقت یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہی آپ نے فرض پڑھ لیے اس کا وقت شروع ہو گیا، اب آپ کبھی بھی کسی بھی رات کے حصے میں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اس نماز کا وقت رہتا ہے، اور اس نماز کو ادا کرنے کا جو افضل وقت ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اس وقت میں یہ نوافل ادا کیے جائیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھیں گے، کوئی خاص صورتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ ویسے تو اس نماز کو پڑھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن آسان طریقہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ ناظرین، اب آپ کو اس بابرکت عمل کو کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ یہ عمل شب بارات کی رات کو کرنا ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی 3 حاجات پوری ہو جائیں گی۔
سب سے پہلے آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کی وہ کون سی 3 حاجات ہیں جن کو آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے پوری کروانا ہے۔ جو بھی حاجات آپ کو مشکل لگتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میرا یہ کام سالوں سے نہیں ہوا، میری یہ حاجت پوری ہونا ناممکن ہے، تو ایسی بڑی سے بڑی 3 حاجتوں کا سوچ لیں اور پھر عمل کو شروع کرنا ہے۔ اس عمل میں آپ نے صرف 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے اپنی 3 خاص حاجتوں کے لیے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ نماز آپ نے مغرب کی اذان سے لے کر صبح فجر کی نماز سے پہلے رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ چاہے تو آپ اسے مغرب کی نماز کے بعد یا پھر عشاء کی نماز کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس نماز کو تہجد کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس نماز کی نیت آپ لوگوں نے اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا یا کرتی ہوں میں 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی جانب، اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، اب اس نماز کی پہلی رکعت میں آپ نے سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ 3 مرتبہ آیت الکرسی بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور پھر اس کے بعد 33 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورۃ کوثر کو پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنیک هو الابتر۔ پھر آپ نے رکوع کرنا ہے اور مکمل خشوع کے ساتھ سجدے کرنے ہیں، اور پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے اسی ترتیب سے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ اس طرح آپ کی یہ 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ان کا تصور کریں۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کو آپ نے تصور میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی نام یا قہار یا نافع، ان 2 ناموں کے مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آنکھیں کھول کر دونوں ہاتھ بلند کر لینے ہیں اور سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنا شروع کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہوں، جو بھی حاجات ہوں، آپ نے روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجات جلد از جلد قبول ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی افضل ترین نماز ہے، کیونکہ یہ نماز اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ نماز ہے، جسے پڑھنے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی مدد اور رہنمائی ملتی ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص کسی حاجت یا مشکل میں مبتلا ہو، وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر اللہ کا ذکر کرے اور دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے۔ نماز دل میں سکون اور اطمینان پیدا کرتی ہے اور انسان کے دل کی پریشانی اور اضطراب کو دور کرتی ہے۔ ناظرین، یہ عمل انتہائی بابرکت عمل ہے، اس کو ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق اور دولت کی بارش کر دے گا اور آپ کے گھر کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دے گا۔ آپ کو تمام شیطانی وار، جادو، جنات اور آسیب سے محفوظ کرے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کو برسا دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ یا اللہ
اس بابرکت ماہ کے صدقے ان 2 نوافل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اے رب کریم، زندگیوں میں جتنی بد نصیبی، رکاوٹیں اور پریشانیاں ہیں، سب کو اپنی رحمت سے خوش نصیبی اور آسانی اور سکون میں بدل دے۔ یا اللہ، جو دروازے بند دکھائی دیتے ہیں انہیں اپنے فضل سے کھول دے، اور جو امیدیں ٹوٹ چکی ہیں انہیں پھر سے زندہ فرما۔ اے مالک، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے نصیب میں روشنی اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور یقین عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں اس ماہ کی رحمتیں، شب بارات کی مغفرت اور رمضان کی برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے قرب، اپنی رضا اور اپنی خاص رحمت کے سائے میں ہمیشہ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔